بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ دجال کون ہے، کب نکلے گا، اس کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا۔ دجال کا لقب مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی ایک آنکھ یوں ہے کہ وہاں ڈیلا ہی نہیں بلکہ وہ گوشت مکمل ملا ہوا ہے، اور اس کو دھوکے باز فریبکار ہونے کی وجہ سے دجال کہا جاتا ہے۔ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ ایک انسان اور ماں ایک جننی ہے۔ کہاں پیدا ہوا؟ مصر کے شہر کوس۔ اور کس دور میں؟ اس کی پیدائش سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس کو قید کیا۔ اس کا خلیہ کیا ہے؟ جوان مرد، دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ خون آلودہ، سینہ چوڑا، ذرا اندر کی طرف دسا ہوا، پیشانی چوڑی، بال گھنگریالے، جسم پر بہت زیادہ بال، دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ۔ اس وقت کہاں ہے؟ دجال سمندر کے کسی انجان جزیرے پر موجود اور کسی گرجے میں قید کیا ہوا ہے۔ ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر باندھ دیے گئے۔ اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے نکلنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ دجال کے خروج کرنے سے یعنی نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا، جانور ہلاک ہو جائیں گے، فتنہ گری ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن کریں گے۔ تب دجال مشرق سمت سے نکلے گا۔ غذائی قحط بھی ہوگی، علمی قحط بھی ہوگی، روحانی قحط بھی برپا ہوگا، دینی معاملات میں کمزوری ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا۔ کسی صحابی نے اس کو دیکھا ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایک سمندری سفر میں ہم گم ہو ایک جزیرے پہ پہنچے، وہاں لمبے لمبے بالوں والا ایک جانور آ گیا۔ اس نے کہا میں جساسا ہوں۔ وہ ہمیں ایک گرجے میں لے گیا جہاں ہم نے بڑی جسامت والا ایک انسان دیکھا کہ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پاؤں گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے۔ اس نے ہم سے ایک سوالات کیے، ان میں سے ایک یہ بھی سوال تھا، مجھے عربوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو ہم نے اس کو آپ علیہ السلام کے حالات سے خبردار کیا۔ اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں، ان قریب نکلوں گا، اور سوائے مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا کی سیر کر کے دجال جب نکلے گا تو گدھے پہ بیٹھا ہوگا، 40 دن دنیا میں ٹھہرے گا، جس میں پہلا دن سال بھر کا ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، اور باقی دن معمول کے۔ اس کا گدھا اس قدر تیز ہوگا، جدھر نظر جائے گی ادھر اس کے قدم جائیں گے، پوری دنیا پہ پھرے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ پہلے بہت دینداری کا مظاہرہ کرے گا، لوگوں کو دین کی دعوت دے گا، نیک اعمال کی طرف بلائے گا، یہاں تک کہ ملک شام چلا جائے اور وہاں جا کر جامع مسجد دمشق کے قریب غائب ہو جائے گا۔ ایسا غائب ہوگا کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے، پھر ملک شام میں نہر قصوہ کے قریب ظاہر ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کر دے گا، استغفر اللہ، لوگوں کو عجیب و غریب شبہے دکھا کر ان کے ایمان برباد کرے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی بطور لشکر ہوں گے۔ جہاں تک شیاطین کی بات ہے تو وہ اس کی بات مانیں گے۔ اس کے لشکر کے ساتھ حضرت یاس علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے، جو یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، دجال ہے۔ اس پھیرے میں دجال حضرت خضر علیہ السلام کو شہید کر دے گا اور مسلمانوں کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت المقدس میں بند کر دے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے۔ کہاں پر؟ ملک شام، جامع مسجد عمومی کے مشرقی کنارے پر۔ دجال جب آپ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اس وقت نماز کی تکبیر کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے، پھر آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لطف پر اس کو قتل کر دیں گے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رہے، آمین۔